بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کے اس موضوع کوئل کے مشقی سوالات میں آپ سبھی چوتھی تیسری کلاس کے بچوں کا میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 یعنی پہلے والے اور دوسرے حصے میں ہم نے کوئل کے بارے میں جانا کہ کوئل کون سا جانور ہے، اس کی آواز کتنی خوبصورت ہے، کس طرح اس کی آواز انسان کے دلوں کو چھو لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہاں پایا جاتا ہے، یہ برڈ، یہ پرندہ، اور کس طرح یہ مائگریٹ ہو جاتا ہے، کیوں مائگریٹ ہو جائے، اس بارے میں وہاں ہم نے ڈیٹیل جانکاری لی۔ تو دوسرے پارٹ میں ہم نے وہاں کچھ کوشچنس مشقی سوالات کو حل کیا، تو وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں کچھ مشقی سوالات وہاں رہ گئے تھے، تو آج بنا وقت گنوائے ہم سیدھے انہی مشقی سوالات کی اور آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے ہیں کون سا مشقی سوالات آج ہمیں کرنا ہے۔ تو سوال نمبر 2، اپنی یادداشت کو آزماتے ہوئے 5 لفظ لکھے، یعنی کہ ہمیں دوبارہ یاد کرنا، ذہن نشین کرنا ہے، چونکہ یہ ہم نے پہلے ہی کیا ہے۔ تو اب ہمیں یادداشت کو تھوڑا اور فریش کرنا ہے، اور ہمیں پیچھے جانا ہے کہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے، یعنی ان کی ڈیفینیشن دینی ہے اور ان کی 5 مثالیں لکھنی ہیں۔ یعنی کلمہ کی ڈیفینیشن دینی ہے، کلمہ کو میں ایکسپلین کرنا ہے، یعنی کہ کلمہ کسے کہتے ہیں۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہم نے پہلے ہی وہاں کیا ہے اس سے پہلے۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی کہ کلمہ اور محمل، بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں، بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم ایک بار پھر ان کی ڈیفینیشن دیں گے، ٹھیک ہے۔ کلمہ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جس کی کوئی میننگ ہوتی ہے، وہ لفظ جس کی کوئی میننگ ہوتی ہے، جس کا کوئی معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کلمہ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی کہ معنی والا، ٹھیک ہے۔ جیسے کافی، یعنی اس معنی ہے اس کا، روٹی معنی ہے اس کا، انسان معنی ہے اس کا، استاد، اور بھی لکھیں گے ہم، 5 لکھنے ہیں ہمیں۔ استاد، ٹھیک ہے، لڑکا، ٹھیک ہے، گاؤں وغیرہ وغیرہ، 5 لفظ، 5 مثالیں دینے ہیں۔ یعنی کلمہ کیا ہے، بامعنی لفظ جو میننگ ہوتا ہے، میننگ فل ہوتا ہے، جس کی کوئی سینس ہوتی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں کلمہ، یعنی کہ وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو، ٹھیک ہے، اس کو ہم کلمہ بولتے ہیں۔ یہ زیادہ دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کو ہم نے پہلے ہی وہاں پڑھا ہے۔ تو اس کی اب مثالیں دینی ہیں، 5 مثالیں، جیسے کاپی، یعنی اس کا معنی ہے روٹی، انسان، استاد، لڑکا، گاؤں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ پھر ہے محمل ہو گیا بے معنی لفظ کو ہم محمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے واپی، کاپی معنی والا لفظ ہے، واپی کا کوئی معنی ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روٹی معنی والا ہے، ووٹی کا کوئی معنی ہے نہیں۔ انسان معنی والا لفظ ہے، ونسان کا کوئی معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ استاد ہم لکھیں گے استاد، اب استاد کا بھی کوئی استاد، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لڑکا، وڈکا کا بھی کوئی معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ گاؤں، واؤں لکھیں گے ہم، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو، واپی کوئی معنی نہیں ہے، ووٹی کوئی معنی نہیں، ونسان کوئی معنی نہیں، استاد کوئی معنی نہیں، وڑکا کوئی معنی نہیں، واؤں کوئی معنی نہیں۔ یہاں گاؤں تھا تو ہم لکھیں گے، ہم نے گاؤں معنی والا لفظ تھا، اور اس کا بے معنی کیا بنے گا، واؤں، ٹھیک ہے، واؤں یہ بے معنی ہے۔ لڑکا معنی والا لفظ تھا، لیکن وڑکا کیا ہے، بے معنی، ٹھیک ہے، اس کو بولیں گے محمل۔ یعنی کہ یہ جو الفاظ ہے یہ محمل ہے، یعنی کہ ہزاروں کروڑوں الفاظ ہوں گے جو محمل، یعنی کہ جو بنا سکتے ہیں ہم، جو محمل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسم کی ڈیفینیشن، اسم یعنی کہ اسم کو بھی ہم نے جانا، یعنی وہ لفظ ہے جو کسی شخص، انسان یا جگہ یا چیز کا نام ظاہر کرے، ٹھیک ہے، کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ظاہر کرے، وہ لفظ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے۔ مثلا رشید چونکہ انسان ہے، شخص ہے، گاؤں یہ جگہ ہے، کرسی یہ چیز ہے، لڑکا یہ شخص ہے، ہندواڑہ یہ جگہ ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ ہاں، پھر تیسرا سوال کیا ہے، جیسے کہا گیا ہے ویسے کیجیے، یعنی کہ جس طرح اس نے کہا ہے ویسے ہمیں کرنا ہے۔ الف واٹ کیا ہے، رات، شام، کالا، بڑا، اس کے ضد لکھنے ہیں، یعنی یہ 4 لفظ جو ہے ان کے ہمیں ضد لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔
یعنی جیسے اس نے کہا ہے ویسے ہمیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو یہاں لکھیں گے ہم لفظ اور اس کا ضد لکھیں گے اس سائڈ میں۔ رات، پہلا والا لفظ کیا تھا ہمارا؟ پہلا والا لفظ تھا ہمارا رات۔ دیکھو رات، ہاں رات کا ضد آئے گا کیا؟ دن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شام، شام کا ضد کیا آئے گا؟ صبح، شاباش، شام کا ضد آئے گا صبح۔ اسی طرح کالا، کالا کا ضد کیا آئے گا؟ سفید، کالا، کالا کا ضد سفید۔ اسی طرح بڑا، بڑا کا ضد کیا آئے گا؟ چھوٹا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا پارٹ، بی پارٹ کیا ہے؟ لڑکا، عورت، شجر، تالا، جمعہ لکھیے، اس کا جمعہ ہمیں لکھنا ہے، یعنی کہ یہ واحد یہاں دیے گئے ہیں، ان کا ہمیں جمعہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح دیکھو واحد اس سائڈ لکھنا ہے اور ان کے جمعہ لکھنے ہیں اس سائڈ۔ دیکھو لڑکا جو ہے، لڑکا واحد ہے، ادھر لکھا ہم نے لڑکا واحد میں، اس کے جمعہ کیا ہے؟ اس کا جمعہ کیا ہے؟ لڑکے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عورت لکھا میں نے عورت، اور اس کا جمعہ کیا ہے؟ عورتیں۔ اسی طرح شجر، شجر کا جمعہ کیا ہے؟ اشجار، اشجار، الف شین جم الف جار اشجار، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تالا، تالا کا جمعہ کیا ہے؟ تالے، تالا لکھا ادھر اور اس کے جمعہ کے اس سائڈ تالے، ٹھیک ہے۔ پھر جیم پارٹ کیا ہے؟ جیم پارٹ ہمیں بتاتا ہے لڑکی، دوبن، شیرنی، کتیا، مذکر لکھیے، یعنی ان کا مذکر لکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ مونس ہے، یہ ہے مونس، یہ چار لفظ ان کا مذکر لکھنا ہمیں۔ دیکھو چونکہ یہ مونس ہے، دیکھو کیا ہے؟ لڑکی، دوبن، شیرنی، کتیا، ہاں اس کا مذکر لکھنا ہے۔ لڑکی کا مذکر آئے گا لڑکا، دوبن کا آئے گا دوبی، شیرنی کا آئے گا شیر، کتیا کا آئے گا کتا۔ شیرنی ہو گئے یعنی کہ سنس فیمیل، سنس مونس، سنا آسان تم سن مونس۔ دوبن، دوبن گو دب سنس مونس، دب چھنا اس پلو چھل تم سن مونس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کتا گو ہوند، ان کتیا مونس، ٹھیک ہے۔ تو مجھے لگتا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم دوسرے موضوع کی اور جائیں گے، تب تک کے لیے خدا